أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين الأجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بالطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المهجرين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمعركين والقاسطين مصداق كل شيء أحسنه في إمام مبين والإمام المظفر وشجاع الغزنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر قال باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار وصاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لو أعطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب ونقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا
إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقول الحق فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عزیزان ایمان، محرم کی اب ساتویں آ گئی ہے اور صرف 2-3 دن رہ گئے ہیں. بہت جلد محرم ختم ہو رہا ہے. پھر 1 سال بعد یہ محرم آنے والا ہے. یہ محرم میں مجلسیں حقیقت میں شہزادی زینب علیہ السلام کا اقدام ہے، اور ان مجلسوں کی وجہ سے یہ اسلام بھی باقی ہے، شیعہ مذہب بھی باقی ہے. آپ دیکھیں کہ عجب نگاہ زینبی کہ سمجھ رہی کہ کیسا کیسا دور آئے گا، کہ ذکر حسینی سے، ذکر علوی سے، ذکر حقائق سے، ذکر فضائل سے کیسے کیسے روکا جائے گا. کبھی حکومتیں روکیں گی، کبھی بنو عباس روکیں گے، کبھی بنو امیہ روکیں گے. 915 سال تک تو ڈائریکٹ روکا گیا ہے. اس کے بعد سے پھر سلطنتیں ٹوٹ گئی تھی تو الگ الگ سلطنتیں تھیں، مگر الگ الگ سلطنتیں بھی مسلسل ہر مقام کی سلطنت کی پالیسی ہی یہ تھی کہ اہل بیت کا ذکر مٹ جائے، علی کا ذکر ہونے نہ پائے، حسین کا ذکر ہونے نہ پائے. اس میں عرض کروں، آپ کو بتاؤں کہ عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مصر میں قاہرہ میں عاشور کے دن ایک جلوس نکلا کرتا تھا. اب بھی شاید چھوٹا موٹا نکل رہا ہوگا، نکلا کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں ذوالجناح کا جلوس کہتے تھے. اس ذوالجناح کے جلوس میں کم از کم 5 لاکھ آدمی شریک ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان 5 لاکھ یہ ماتم کرنے والے، نوحہ پڑھنے والے عزادار تھے، اور اس کے علاوہ تماشا دیکھنے والے جو شریک ہوتے ہیں جیسا عمر ہے ویسے 5 لاکھ ہوا کرتے تھے. یعنی جلوس 10 لاکھ کا ہوتا تھا. پھر یہ جو بادشاہ فاروق تھا جس کا تختہ الٹا گیا، نجیب نے تختہ الٹا تھا، یاد ہے مجھے، اس کے باپ نے قتل عام کیا. اتنا قتل عام کیا کہ آخر میں وہ جلوس بند کر دیا گیا. معلوم نہیں شیعہ کے اندر منتشر ہو گئے بمشکل. اس کے بعد پھر شاید اب شروع ہوا ہے تو اس میں چند ہزار آدمی شریک ہو رہے ہیں، وہ لاکھوں کے درجے نہیں معلوم. تو اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ ہر دور میں آزاداری کو روکنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے کیسے کیسے حرب استعمال کیے گئے. اور شیعہ ختم ہو جائیں تو آزاداری نہیں ہوگی. اور شیعوں کا بھی یہ اصرار ہے کہ ہم ختم ہو سکتے ہیں مگر آزاداری ختم نہیں ہو سکتی. کوشش کر کے دیکھ لے دنیا کہ آزاداری ختم نہیں ہو سکتی ہے.
دنیا کیسے کیسے گزرتی آ رہی ہے، عزاداری باقی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے دور بدلتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، طریقہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، عزاداری کے خلاف حربے بھی بدلتے ہیں، اس طرح سے حربے استعمال ہوتے ہیں کہ اس طرح عزاداری کو ختم کیا جائے۔ اور اس لیے اس عزاداری کے اندر کیسے عزاداری کی جائے، شہزادی زینب علیہ السلام نے خود خطبہ دے کے بتایا۔ دیکھیے، ایک تو روایت ہوتی ہے وہ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں، علماء نے کہا، مجتہدین نے کہا، نہیں، بلکہ شہزادی زینب نے خود خطبہ دیا۔ معمولی بات نہیں حضور، وہ بھی اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے خطبہ نہیں دیا، کہ شہزادی زینب نے اس حال میں خطبہ دیا جبکہ قیدی بنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں کو بنوا کے خطبہ دینا اور ہے، آزاد رہ کے خطبہ دینا اور ہے۔ ایک ظالم قاتل قتال، ایک ملعون یزید کے دربار میں محمد کی نواسی کھڑی ہوئی ہے، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، اس انداز میں خطبہ دیا کہ لوگوں نے آخر میں یہ اقرار کیا کہ یہ زینب نہیں بول رہی ہے، یہ علی بن ابی طالب بول رہی ہے۔ اس خطبہ میں شہزادی کئی مقامات پہ دیے، چوتھے امام نے خطبہ دیا، اس میں پہلے خدا کا اقرار کہ خدا واحد ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کی رسالت کا اقرار، رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بعد میں خود کون ہوں، اب میں خود کون ہوں، میں بتلایا کہ ہمارا گھر کیسا ہے، ہمارا ہی گھر ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہمارا ہی گھر ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہمارا ہی گھر ہے کہ جس میں قرآن کو لے کر جبرائیل آیا کرتے تھے، ہمارے ہی گھر میں محمد مصطفیٰ ہے، ہمارے ہی گھر میں فرشتے بھی آتے ہیں اور انبیاء سابق بھی آتے رہتے ہیں۔ حق ہمارے ساتھ ہے، فضیلتیں ہمارے ساتھ ہے، عظمتیں ہمارے ساتھ ہے، جلالتیں ہمارے ساتھ ہے، فضیلتیں ہم سے نکلتی ہیں۔ مسلسل فضائل، اور یہ نہ سمجھنا مکہ الگ ہے مدینہ الگ ہے، مکہ بھی ہمارا ہے، مدینہ ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، صفا و مروہ ہمارا ہے، ساری چیزیں ہمارے ہیں، یہ تم تو آئے ہو۔ یعنی اس طرح سے بتلایا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے، ہمارا اقتدار کیا کیا ہے، اور اس کے بعد مصائب کے اوپر آئے تو یہ ہمارے لیے عمل ہے، قابل تقلید بات ہے کہ ہم توحید پہ بھی، رسالت پہ بھی، اور اہل بیت کے فضائل پر بھی روشنی ڈالیں، اہل بیت کے فضائل بیان کریں، اس کے بعد مصائب پر آئیں۔ البتہ بار بار علی کا نام آتا رہتا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میری صرف 3 تقریریں رہ گئی ہیں اور میں موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں ذرا سا اور التفات کا خواہش مند ہوں۔ کہہ دے کہ بار بار علی کا نام آتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم صرف علی کو چاہتے ہیں، دوسروں کو نہیں چاہتے ہیں۔ جس شدت سے علی کی مخالفت کی گئی، طریقہ ہی یہ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کو دبایا جائے، جس شدت سے دباتے ہیں اس سے زیادہ شدت سے ابھر کے آتی ہے۔ حق کی بھی یہی طاقت ہے، جس شدت سے دباؤ اس سے زیادہ شدت سے وہ ابھر کے آتی ہے۔ جس شدت سے علی کے نام کو مٹانا چاہا، اس سے زیادہ شدت سے علی کا نام ابھر کے آیا۔ آپ کو معلوم ہے شام میں وہ عالم تھا کہ کوئی علی کا نام لے نہیں سکتا تھا، وہ ممبروں کے اوپر رسول کی طرف منسوب ممبر، اور اس پر علی پر سب و شتم ہوتا تھا۔ سب و شتم کے معنی لعنت کے نہیں ہیں بلکہ گالی گلوچ کے ہیں۔ ممبر پر علی کو گالی گلوچ کی جاتی تھی۔ اب آپ غور کیجئے کیسا زمانہ تھا، گالی گلوچ کی، کسی نے 70 لکھا، کسی نے 100 ممبروں سے وقت واحد میں گالی دی جاتی تھی۔ وہ خطیب کو زیادہ انعام دیا جاتا تھا شام میں، جو زیادہ علی کو گالی دیا جاتا تھا، گالی دیا کرتا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسے عالم میں علی کے لیے کیا کیا گیا۔ اب آپ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بار بار علی کا نام کیوں لیتے ہو، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے علی کے نام پر لعنت کیوں کی، تم نے لعنت کی، تم نے علی کا نام مٹانا چاہا، ہم نے علی کا نام لیا، علی کا نام ابھارنا چاہا۔ تم کچھ کہیں، ہاں کہیں، نہ کہیں، یس کہیں، نو کہیں، مثبت کہیں، منفی کہیں، ہم علی والے ہیں، علی والے رہیں گے۔
ہم کو دیکھیے دنیا میں علی کا نام ایک تو ہے، بعض لوگ کوئی نچلے لوگوں سے منسوب ہوتے ہیں تو اثر بھی یہ ہوتا ہے وہ نچلے کی طرف سفلا بن جاتا ہے، نچلا بن جاتا ہے۔ ہم نے بھی ایسے کے دامن کو تھاما ہے جس کا نام ہے علی۔ علی کے معنی بلند، علی بلند، علی کا ذکر بلند، علی کی محبت بلند، علی کے چاہنے والے بلند۔ تاریخیں لکھی گئیں جس میں اہل بیت کا ذکر تو ہو رہا، مگر اس انداز میں ذکر کیا کہ اہل بیت کی فضیلت گھٹ جائے، کبھی اہل بیت کی عظمت گھٹ جائے، کبھی علی کو نیچے لانے کی کوشش کرے۔ ارے تم کوشش کرتے رہو، خدا کی قسم تمہاری کوشش سے اگر علی نیچے آ جائے تو علی علی نہیں، سب جو کوشش کرے گا اس کی نسل سامنے آئے گی۔ معاملہ علی کا ہے، یہ بات یہ چیز دیکھیے آپ، قدرت کو بھی معلوم تھا، قدرت کو بھی ناگوار تھا کہ علی کے ذکر کو اس طرح روکا جائے گا اور اس طرح سے حکومتیں اپنی ساری طاقت صرف کریں گی۔ تو ایک مقام پہ قرآن نے کہا، اس کو غور فرمائیں کہ یقول الذین کفروا، یقول الذین کفروا، ابھی ایک آیت آ رہی ہے کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تم اس قرآن کے ذکر کو نہ سنو، قرآن کہتا ہے تم اس قرآن کے ذکر کو نہ سنو، والغوا فیہ، بلکہ گڑبڑ پیدا کرتے رہو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے۔ کافر کی سیرت ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو گڑبڑ کی جائے۔ یہ کون سا قرآن؟ قرآن صامت ہے، صامت کے ذکر کے اوپر روکنے کے لیے جو آگے بڑھے وہ کافر ہے، اور قرآن ناطق کے ذکر کو روکنے کے لیے جو آگے بڑھے وہ منافق ہے۔ یاد رکھیے علی کے ذکر کو کبھی نہ روکو، پسند نہیں ہے چلے جاؤ، نہ سنو، یہ مت کہو کہ فضیلت علی میں نہیں ہے۔ یہ کیا غلو ہے کہ علی کو بڑھا دے رہے ہیں؟ کس کی مجال علی کو بڑھا دے؟ جس کو اللہ نے بڑھا دیا وہاں تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تاریخیں لکھی جاتی ہیں تو اس طرح سے واقعات لکھ دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی تھے نعوذ باللہ علیہ، اور کیا ہے کہ ہمارے فلسفے کا تقاضا ہے، اچھا آپ کا فلسفہ رکھیے اپنے پاس، فلسفہ کیا جانے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کوفے کی مسجد میں مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، قیامت کا خطبہ دے رہے ہیں، مولا کا خطبہ۔ اب سوچئے فصاحت و بلاغت علی کے قدم چوم رہی ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، کوفے کا ممبر مجمع بھرا ہوا ہے، ادھر سے ایک یہودی گزرا، مگر تقریر کی فصاحت و بلاغت نے اس کو روک دیا۔ ایک مرتبہ رک گیا، رک کے غور سے سننے لگا، بہت دیر تک کھڑا سنتا رہا۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو یہ کہتا ہوا چلا، دنیا میں ایسا کوئی مقرر نہیں ہے، ایسا کوئی خطیب نہیں ہے، میں نے دنیا میں کتنوں کو دیکھا، ایسا خطیب نہیں دیکھا، یہ علم کے دریا کے جو بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد جملہ کہا، کاش یہ شخص ذرا سا فلسفہ بھی اگر تعلیم پا جاتا فلسفے کی تو اور بہتر ہوتی تقریر۔ مولا کائنات ختم کر کے ممبر سے اتر رہے تھے، روک کے کہا، اے جانے والے ذرا یہ بھی سنتے جانا۔ اس کے بعد آپ نے فلسفہ شروع کیا، کہاں دور تھا وہ شخص اپنے آپ میں کہتے جا رہا تھا، یا ممبر سے اترتے ہوئے مولا کائنات نے اس کے قلب کو پڑھ لیا، بتا دیا دیکھو ہم خلود کے علوم سے بھی واقف ہیں۔ عزیزان ایمان، میں جو آج
جو باتیں آپ حضرات کی خدمات میں عرض کر رہا ہوں بس اس کو آپ سماعت فرمائیں. یہ مت سمجھیے کہ کوئی قصے کہانیاں ہیں یا کوئی ہم قصے کہانیاں والے نہیں ہیں. ہم حقیقت کے واقعات ہیں اس کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اسی پر ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں. ہم سرور کائنات کے ماننے والے ہیں ان کو اپنا نبی سمجھتے ہیں. ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم ان کی امت میں داخل ہیں. انبیاء بھی ناز کرتے ہیں کہ ہم محمد کی امت میں داخل ہیں. ہم بھی ناز کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم داخل ہیں. لیکن سرکار دو عالم پر جب آپ گفتگو کریں اپنا رسول مانیں تو یہ جان لے کہ ایک عام آدمی نہیں تھے, ایک عام انسان نہیں تھے, اور صرف چونکہ وہی آئی تھی لہذا کچھ عظمت آ گئی نہیں. بے نفس ہی مجسم نور تھے, نور مجسم تھے اور کائنات پر حاکم تھے. یہ مکے مدینے کے حاکم نہیں تھے, جزیرۃ العرب کے حاکم نہیں تھے, کائنات پر حاکم تھے. اور کائنات پر بھی صرف انسان پر حاکم نہیں تھے, ذروں پر بھی آپ کی حکومت تھی, انسان کے ساتھ ساتھ حیوانوں پر بھی آپ کی حکومت تھی, آفتاب پر آپ کی حکومت تھی, مہتاب پر آپ کی حکومت تھی, فضا پر آپ کی حکومت تھی, خلا پر آپ کی حکومت تھی. آپ سوچئے ہر چیز پر, پہاڑوں پر, پھولوں پر, فضاؤں پر, بہاروں پر, پانی کے چلنے پر, اور پھر موسم کے بدلنے پر, ہر منزل پر یہ رسول کا حکم چلتا تھا. جنت تو یہ رسول صرف ایک نماز پڑھاتے تھے اور تسبیحات میں پڑھتے گھر کو چلے جاتے تھے. کائنات کے حاکم نے سرکار دو عالم وہی بتانا تھا ابتدائی میں. آپ آئے ہیں سرکار ہجرت کر کے, بہت غور کیا وہاں پر ہجرت کر کے آپ تشریف لائے مدینے میں, اور ایک مرتبہ آپ بیٹھ گئے زمین پر تشریف فرما ہے. اونٹ سامنے جس سے آئے تھے وہ سامنے ہے, اس کا نام قصوا تھا, وہ اونٹ ہے, اور دوسرے بھی لوگ تھے. اب آخر میں کچھ لوگ بڑھتے بھی چلے گئے, کچھ لوگ ساتھ آ گئے تھے, وہ بھی تھے, سب تھے. اب بات یہ ہوگی کہ رسول نے فرمایا آتے ہی ہمیں مسجد بنانی ہے. ہمیں مسجد بنانی کیسے بنائیں؟ ایک مرتبہ ایک عرب آگے بڑھا, کہا کہ سرکار میرا گھر حاضر ہے, مسجد بنائیے. دوسرے قبیلے کا کہا کہ نہیں میرے قبیلے میں مسجد بننی چاہیے. تیسرے نے کہا کہ میرے پاس آ کے ہم مسجد بنائیں. ایک مرتبہ ایک اختلافی چیز آ گئی یہ مسجد بنانے میں کہ کہاں مسجد بنائی جائے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے کہا, سرکار دو عالم کے جملے پر وہ سمجھ رہے تھے کہ معمولی جملہ ہے کہ دیکھو تم میں سے جس کا جی چاہے اس اونٹ پر آ کے بیٹھ جائے, اونٹ لے کر جائے, جہاں اونٹ جا کر رک جائے وہاں مسجد بنا دیں گے. جاؤ جا کے بیٹھو. سب سے پہلے ایک صاحب گئے, اب رسول کے ساتھی آنا تھا, آئے تھے وہ صاحب گئے, اور وہ صاحب جانے کے بعد کہا میں جا کر ابھی اونٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں, ساتھ تو آیا ہوں نا. پھر مرتبہ گئے, جا کر اونٹ پہ بیٹھ گئے. اونٹ کا حالت اٹھتا ہی جیسے نہیں اٹھنے کی قسم کھائی اونٹ نے, تم جتنی دیر چاہو بیٹھو میں وہ چلنے والا نہیں ہوں. بیٹھے بیٹھے اونٹ نہیں تھکا, یہ اوپر اس پر بیٹھ کے تھک گئے. اور ایک مرتبہ اتر کے کہا یا رسول اللہ یہ تو اونٹ چلتا ہی نہیں, تو تم کو پسند نہیں کرتا بیٹھ جاؤ. ارے کیا بات ہے, رسول کا اونٹ بھی بات لوگوں کو پسند نہیں کرتا. صلوات بڑے آپ پھر ایک صاحب آئے, دوسرے صاحب آئے. اب آپ ذرا ذہن میں ایک منظر لائیے, سرکار تشریف فرما ہے اور وہ اونٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے, ایک ایک آ کر کوشش کر رہا ہے, تو سب کی نگاہیں کہاں ہیں؟ اونٹ پر ہے, اور جو آ کر پشت پر بیٹھتا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کون آ کر بیٹھ رہا ہے. بڑے غور سے دیکھتے یہ بیٹھا. اب دیکھیں اونٹ کیا کرتا ہے, اونٹ کا یہ عالم تو بس اٹھتا ہی نہیں. تو کوئی آ کر بیٹھو, کتنے آئے بیٹھے اترے چلے گئے. ارے آؤ جاؤ تم, مگر ہم اٹھنے والے نہیں. کتنا معرفت یافتہ اونٹ تھا. حضور معرفت کیا چیز ہے, اگر حیوان کو بھی مل جائے تو انسان سے برتر ہو جاتا ہے. اونٹ اٹھا نہیں, ایسے لگ رہا تھا
کہ اونٹ انتظار میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں وہ آئے، یعنی اونٹ بھی انتظار کرتا ہے، ایسا جوہر تو چاہیے، اونٹ بھی انتظار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سب ختم ہو گئے تو دیکھا علی بن ابی طالب اٹھے، یعنی رسول نے نہیں کہا یا علی اٹھ کے جاؤ، یہ نہیں کہا، تو لوگ کہتے کہ علی کو بھیجا نہیں، خود علی اٹھے، اٹھ کر ایک مرتبہ اس اونٹ کے قریب گئے اور اونٹ پر قدم رکھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ انتظار میں تھا۔ جیسے ہی علی بیٹھے اونٹ اٹھا، اونٹ اٹھا۔ اب آپ بتائیے دلوں میں کچھ ہو، نگاہیں کس پر ہے؟ علی پر ہے، نگاہوں میں علی ہے۔ اب دل میں جو محبت رکھتا محبت سے علی ہے، کسی دل میں حسد ہے حسد سے علی ہے، مگر علی نگاہوں میں آئے۔ اب اونٹ چلا، تنہا نہیں آ رہا تھا، جتنے وہاں تھے وہ سب پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک کس کے پیچھے آ رہے ہیں؟ خلافت ابھی نہیں آئی ہے، سب علی کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی جہاں چاہتے ہیں اونٹ وہیں جا رہا ہے، یہ سب پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور سب کی نگاہیں علی پر ہیں۔ علی کیا کرتے ہیں دیکھیں، اونٹ کو بٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ علی مسکراتے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ آؤ پیچھے تو آؤ، پیچھے آؤ گے تو تم کو حقیقت معلوم ہوگی، ہم کو چھوڑ کر جاؤ گے تو حقیقت سے دور ہو جاؤ گے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر آ کر بیٹھا اونٹ، جیسے ہی آ کر بیٹھا علی نے قدم رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول بھی آ گئے، کہا بس یہی اسی مقام پر جہاں اونٹ بیٹھا اور علی نے قدم رکھا یہی مسجد بنے گی، یہ مسجد قباء ہے۔ آپ جائیں، خدا آپ کو نصیب کرے ہے تو زیارت، تو اس میں نماز پڑھنا 1 رکعت 1 لاکھ رکعت کے برابر ہے۔ یہ علی کے اشارے پہ بنی تھی مسجدیں۔ آپ سوچ لیے علی کے اشارے سے جو متعلق ہوتی ہے چیز وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، بڑی بلند ہوتی ہے۔ تو آپ نے غور فرمائے حضور کہ رسول اعظم کا اونٹ تھا، مگر صرف وہ علی بیٹھنے کے بعد چلا، بتلا دیا کہ دیکھو یہ عجیب بات ہے، اتنے بیٹھے اونٹ نہیں اٹھا۔ اب اور فرما رہے ارے ایک اونٹ وہ اوپر بیٹھ کر چلا نہیں سکے، اور رسول کی جگہ تھی وہاں، رسول کی جگہ پر بیٹھ کر اونٹ کو چلا نہ سکے تو رسول کے مستق پر بیٹھ کر امت کو چلائیں گے؟ علی کو ہر منزل پر دیکھیے، ہر محل پر دیکھیے، ایک جگہ نہیں ہر جگہ دیکھیے۔ یہ رسول نے بتلایا علی کو دیکھو، علی کو سمجھو۔ آغاز اسلام ہے مدینے میں، یعنی ہجرت کے بعد کے واقعہ ہے نا، تو آغاز اسلام مدینے میں ابتدا ہی میں بتلا رہے کہ رسول علی کی عظمت کو دیکھ لو، سمجھ جاؤ کہ علی کے تابع حیوان بھی علی کے تابع ہیں، ایک انسان نہیں حیوان بھی تابع ہیں۔ ابتدا ہی سے بتلا دیا، اپنی عظمت کے ساتھ اپنے رسالت کے ساتھ ساتھ علی کی عظمت کو بتاتے چلے گئے۔ کبھی یہ نہیں کیا رسول نے اپنی عظمت کو بتایا اور علی کی عظمت کو چھپا لیا، کبھی نہیں کیا۔ ہمیشہ جب بھی اپنا کوئی ذکر کیا علی کا ذکر ہو رہا ہے، علی کا ذکر ہو رہا ہے، کہ کوئی مقام آپ نہیں بتا سکتے کہ جہاں رسول نے اپنی عظمت بتلائی ہو اور علی کا ذکر نہ کیا ہو۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم تشریف فرما ہے، میں اس تاریخ کی اس رخ کو بیان کر رہا ہوں، آپ پہلی تاریخ سے سنتے آ رہے ہیں مجھے، اور اس رخ کو بھی دیکھیں۔ آپ مدینے کی مسجد بن چکی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایک اونٹ چلا ہے، لاغر تھا، اور کچھ بولنے لگا اسی زبان میں، رسول بھی بولنے لگے۔ تو آپ نے حکم دیا فلاں شخص کو بلا لاؤ۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟
کہا یہ شکایت کر رہا اپنے مالک کی کہ میں جب تک جوان تھا مجھ پر بہت کچھ لادا جاتا تھا سامان، میں برابر خدمت کرتا تھا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی یہ زحمت دے رہا ہے، مجھے نجات دے رہا ہے، اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلا کے کہا اس کی کیا قیمت ہے مجھ سے لے لے، اس کو آزاد کر دے، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو سب کھانے کے لیے دکھا دے۔ یہ ہو گیا کہ اب وہ پلٹ کے جانے لگا تو کچھ بولنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا بول رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ زہرا کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ سوچیے بات کدھر آ رہی ہے؟ یہ ایک منزل باپ اور دریافت کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کو جو رسول کے اطراف بیٹھے ہیں۔ میں ان کی صفت بیان نہیں کرتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلمان ہے تو سب سلمان نہیں ہیں، مقداد ہیں تو سب مقداد نہیں ہیں، عمار ہیں تو سب مقداد عمار نہیں ہیں۔ سلمان ہے تو مخالف میں کوئی ہے، مقداد ہے تو مخالف میں کوئی ہے، عمار ہے تو مخالف میں کوئی ہے۔ موافق مخالف دونوں گروپ تھے۔ جب نہیں کرتا کہ کوئی کافر تھا، کافر کوئی نہیں تھا، مگر کیا بتاؤں مجبور ہوں۔ سورہ منافقون کہہ رہا ہے کہ یہ اعلان کرو، ایک طرف ایمان رہتا تھا ایک طرف نفاق رہتا تھا۔ رسول اس بتلاتے رہتے تھے تو ہر موقع پر مولا کائنات کی عظمت بتلاتے تھے اور مولا کائنات اپنی عظمت بھی ظاہر کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، میں جلدی جلدی ذرا چلتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات ایک مرتبہ باغ میں گئے، دیکھا سلمان کا یہ باغ ہے۔ سلمان نے عرض کیا کہ مولا ہم کو کچھ آج کھلا دیجیے، اپنے ہی باغ سے، اپنے باغ سے۔ مولا کائنات اوپر گئے، وہاں سے ایک کام کیا کہ وہ کھجور کھا کر اس کے بیج اس کے گٹلیاں اٹھا کے سلمان پر پھینک دی۔ سلمان نے کہا مولا میں تو اتنا بزرگ ہوں، یعنی 300 سال کے تھے، مولا کا سن کم تھا، آپ کا سن کم ہے، کیا اس بوڑھے سے اتنا ایسا مذاق ہو سکتا ہے؟ مسکراتے مولا اتر کے مردہ قریب بن گئے، کہا سلمان ادھر آؤ۔ قریب لایا، اپنے قبا کے جیب سے ایک گلدستہ نکال کر دیا۔ جیسے کوئی رستہ لیا، دیکھا شوق کے کانپنے لگے کہ کیوں کانپ رہے ہو سلمان؟ کیا بات ہے بتاؤ، یہ لوگ بھی سن لیں کہ میں کیا بتاؤں، میں جوان تھا اور کافر تھا اور ایک دشت ارجن میں نہا کر نکلا دریا سے، کپڑے رکھا تھا، شیر آ گیا، اب مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر میں نے کہا یا فارس الحجاز ادرکنی، اے حجاز کے شیر میری مدد کرنا۔ ایک شیر آیا اور اس نے میری مدد کی، اس موقع پر ایک سوار آیا اور میری مدد کی اور شیر کو کچھ اپنی زبان میں کہا۔ شیر نے اس سوار کے پیروں کو چوما اور پلٹ کر جانے لگا۔ جو چلا گیا تو میں نے آگے بڑھ کے کہا اے میرے محسن تو کون ہے؟ تب بہت زبان بات پتا چلے گا میں کون ہوں، لیکن میری نشانی رکھ لے کہہ کر اس شخص نے ایک گلدستہ دیا تھا۔ اب وہی گلدستہ یہاں آپ بتا رہے ہیں، معلوم آپ محسن ہیں تو بتاؤ سلمان تمہارا سن زیادہ ہے یا میرا سن زیادہ ہے؟ نام پر ایسی باتیں پڑھ کے خوش نہ ہو جائیے کہ جس میں عظمت متاثر ہوتی ہے۔ میں بار بار پہلی تاریخ سے عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں، تاریخ کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک تاریخ کے تقاضے، ایک مسلم تاریخ کے تقاضے، ایک اسلامی تاریخ کے تقاضے۔ اسلامی تاریخ کی بات کیجئے، مسلم تاریخ یا مطلق تاریخ کی بات نہ کیجئے، اس لیے کہ مسلم تاریخ کو لکھنے والے بکے ہوئے کاتب تھے، بکے ہوئے راوی تھے، بکے ہوئے علماء تھے جو شام کے وظیفے پر پڑھ رہے تھے، جو علی کے مخالف تھے۔ علی کے مخالف سے کوئی اچھی بات ہوگی یا ایک ڈائریکٹ آ کر مخالفت میں لکھیں گے؟ بڑی ہوشیاری کے ساتھ علی کی عظمتوں کو متاثر کرنا چاہا۔ یہ اور بات ہے کہ امیر المومنین کی عظمت متاثر نہیں ہو سکی، صدیاں گزر گئیں، عظمت متاثر نہیں ہوئی۔ یہ بندے، یہ ناقص، یہ گنہگار، یہ عصیان والے، یہ بھلا علی کے دامن پہ دھبا ڈال سکتے ہیں؟
نہیں ڈال سکے، گزر گئے، کہاں ہے نہیں معلوم، قبروں کا نشان نہیں معلوم، جس کا دامن بھی پسند نہیں تھا اس کی قبر بھی آج مرکز خلائق بنی ہوئی ہے، لوگ جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، مولائے کائنات کی منزل میں آپ یہ غور کریں، ان کو صرف آپ مکے میں نہ دیکھیں، مدینے میں نہ دیکھیں، صرف نہ سمجھیں کہ لوگوں کے درمیان ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں یا ایک چند افراد کے درمیان ہے، یہ صرف انسان کے درمیان ہے۔ مولائے کائنات ہے، مولائے مکہ نہیں، مولائے مدینہ نہیں، مولائے عرب نہیں، مولائے کائنات۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ کائنات کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اتنا ترقی کر کے انسان چاند پر جا کر آیا، اسپیس میں جا کر آیا، سب کچھ کیا اور کہہ رہا ہے ہم یونیورس کو مکمل سمجھ نہیں سکتے، کتنی معلوم نہیں کہکشائیں ہیں، کتنے نظام شمسی ہیں، سب سے چھوٹا نظام شمسی اس میں چھوٹی سی ایک زمین ہماری ہے، اس پہ ہم رہتے ہیں، ہم کہاں ساری کائنات تک جائیں، ابھی جز کا پتہ نہیں چلا، جز کا پتہ نہیں چلا۔ اور علی کائنات کے مولا ہے، کائنات کے مولا ہے تو اب علی کے جز کا بھی پتہ نہیں ہے، فضائل کے جز کا بھی پتہ نہیں ہے، بس علی کے فضائل اگر جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے، یہ تو ہم مت جانتے ہیں۔ ہمیشہ خود علی کی محفل میں بھی سب مومنین نہیں بیٹھتے تھے، مومن کے ساتھ منافق بھی بیٹھتے تھے، یہ بات سمجھے کہ رسول کی بزم علی کی بزم میں بھی تھا ایسا، مومن بیٹھے ہیں تو منافق بھی بیٹھے ہیں، مومن چاہتے تھے کہ فضیلت آتی جائے، پھر فضیلت بیان کرتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتے کوئی نہ عرض کرتا مولا آپ ممبر پہ جائیے تو خطبہ انشاء فرمائیے، اور منافق مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہیں علی اور سارے مومنین بھی ہیں، منافق بھی ہیں، ایک مرتبہ پرندوں کا جھنڈ چلا اوپر سے، پرندوں کا جھنڈ جا رہا تھا، علی نے سر کو اٹھایا، مسکرایا، لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے دیکھ کر مسکرایا، وہ کچھ آوازیں آ رہی تھی، آپ نے جواب میں ایسی آواز نکال دی اور آپ مسکرا رہے تھے، کیا ہے؟ کہا کہ پرندے جا رہے تھے اور مجھے سلام کر رہے تھے۔ مومن تو خوش ہونے لگے، مومنوں نے خوشی کا اظہار کیا، کسی نے سلوات پڑھی، کوئی مسکرائے، منافق نے روایت میں منافق نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک منافق نہیں تھا، کئی تھے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کنکھوں سے اشارہ کیا، آنکھوں سے اشارہ کیا، پرندے ان کو سلام کرتے ہیں، پرندوں کی بولی بولتے ہیں، امیر مومن نے دیکھ لیا، امیر مومن سے کوئی ذرہ چھپا نہیں رہتا ہے، ارے کائنات کا کوئی ذرہ جس سے چھپا ہوا نہ ہو، بازو کا منافق اپنی آنکھ بچا سکتا ہے؟ جیسے ہی آگا فرمائیں، جیسے ہی کیا مولانا پلٹ کے کمبر آیا فوراً آگے بڑھ، وہ پرندے جا چکے ہیں، ان کی زبان میں اس کو بولا، دیکھا مولا پہ شبہ کر رہے تھے، مولا نے قمر کو پیش کیا، قمر بولا، قمر نے آگے بڑھ کے کہا اے جانے والے پرندوں، تجھ کو وسیع رسول امیر المومنین واپس بلا رہا ہے، پلٹ آؤ۔ یہ زبان میں نہیں کہا، ان کی زبان میں کہا کہ نیچے کھڑے ہوئے کوئی لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، وہ اڑ کے بہت دور چلے گئے تھے، علی کے غلام نے یہاں بیٹھ کھڑے ہو کر کہا، وہ سارے پرندے پلٹ کر آئے، سہنے مسجد کوفہ میں اتر گئے، اترنے کے بعد اب ایک مردہ جیسے اتر گئے، مولا کائنات نے ان کی زبان میں کہا اے پرندوں کچھ مجھ سے گفتگو کرو، لیکن ایسی زبان میں گفتگو کرو کہ جو بیٹھے ہوئے لوگوں سمجھ جائیں۔ گفتگو شروع کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین وسیع رسول رب العالمین، امیر المومنین آپ پر ہمارا سلام، یہ پرندے کہہ رہے ہیں آپ پر ہمارا سلام۔ مرتبہ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے
فصیح عربی میں کہا ہم اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں، وہاں ہم جائیں گے، وہاں آپ پر درود پڑھیں گے، اس کے بعد غذا کھائیں گے، اس کے بعد ہم سو جائیں گے. اپنے سارا پروگرام بتا دیا. اب یہ منافق بیٹھے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے اور مومنین ہیں سر کو بلند کیے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمارا مولا کیسا معلوم ہو رہا ہے. امیر المومنین نے یہ بتایا تم مجھ پر کا شبہ کر رہے ہو جو میرے پاس غلام ہے. میں نے غلام کو بھی تیار کیا ہے. کیسا تیار کیا ہے؟ جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. خدا کی قسم مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ غلام کو علی نے تیار کیا تو کوئی مقابلہ نہ کر سکا. کنیز کو فاطمہ نے تیار کیا، زمانہ مقابلہ نہ کر سکا. عجیب بھی خاندان والے تھے. جیسا غلام تیار کیا، غلام کے مقابل میں کوئی آقا نہ آ سکا. دنیا والوں کا کوئی آقا علی کے غلام جیسا نہ بن سکا. اور ایسے جو شہزادی کی کنیز رہی وہ کنیز کے مقابل میں کوئی بھی نہ بن سکی. شہزادی فاطمہ نے یوں عرض کروں کہ عصمت کبریٰ کی صحبت کا اثر تھا کہ فضہ اس منزل پہ آ گئی کہ جب بڑے بڑوں کی بیٹیاں نہیں آ سکتی تھی. کہاں ہے فضہ؟ فضہ کو لوگ کنیز کہتے ہیں، وہ حبشہ کی شہزادی تھی. وہ بہرحال مگر مجھے کہنے دی کہ بات میری نامکمل رہے گی، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. بس چل لمحے کے پڑھوں اس کے بعد مسائل پر آ جاؤں گا. میں کیا کروں، فضائل میں اتنا جلدی وقت گزر رہا ہے کہ ہم ابھی سمجھنے بھی نہیں پاتے ہیں کہ وقت تمام ہو جاتا ہے. بات ہی ایسی ہے، علی کا معاملہ ہے. علی کے مقابلے میں وقت کہاں ٹھہرے گا. علی کا ذکر چل رہا ہے اور علی والے خوش ہو رہے. خدا ان خوش ہونے والوں کو آباد رکھے، ایسے لاتعداد مجالس میں شرکت کا موقع عطا کرے کہ جس میں علی کا ذکر ہو رہا ہو. شہزادی کی کنیز فضہ شہزادی کے گھر میں تھی تو آپ دیکھیں عصمت کا اثر، شہزادی کا اثر، صدیق طاہرہ کا اثر، مخدوم کونین کا اثر، بذات الرسول کا اثر، ریحانت الرسول کا اثر، قرینۃ العلی کا اثر. آپ دیکھیں غور کریں، ان کو آزمانے کے لیے رسول دنیا سے تشریف لے گئے. آزمانے کے لیے بزرگان دین چلے، کوئی کام نہیں تھا. کنیز کو آزمانے چلے تو ان کے دل میں بات تھی کہ گھرانے کی کنیز بھی بہت بلند ہوتی ہے، اس لیے تو چلے. گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا شہزادی کی. پوچھا کون؟ تاریخ میں ہے حضور احمد صاحب رسول کے ساتھی ہیں. تو کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم بنت نبی سے ملنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ باہر آئی، یہ کھڑی ہو گئے فضہ. آقا کیوں ملنا چاہتے ہو، کیا کام ہے تم کو؟ تو جواب میں آنے والوں میں جو بلند قامت کے صاحب تھے انہوں نے کہا ایک دم غصے میں آ گئے. کہا یہ کیوں پوچھ رہی ہے تو کہ کیا کام ہے؟ تو ایک کنیز، ادنا کنیز ہو کر مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے؟ بس جا کے بنت نبی سے کہہ دے کہ ہم آئے. اس انداز میں، احانت آمیز انداز میں کہا تو فاطمہ کی کنیز کو بھی جلا لایا. کیا کہا؟ کنیز؟ کس کی کنیز؟ فاطمہ زہرا کی کنیز.
آنے والے نے کہا ہوا کرے. اچھا ہوا کرے, اب بتاؤ کیوں آئے ہو؟ ہم نہیں بتائیں گے, بس جاؤ جا کے بولو. اچھا نہیں بتاتے, نہ بتاؤ, میں بتاؤں. میں بتاؤں تم کیوں آئے؟ کہا بتا. اچھا کہ سنو, تمہارے ذہن میں یہ بات ہے, بڑے شعلہ بنے ہوئے تھے یہ لوگ, اور ادھر سیدہ کی کنیز بول رہی تھی, تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ رسول نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے, یہ ہے نا؟ کہاں ہے؟ اب شعلہ شبنم بننے لگا. یہ ہمارے دل کی بات بول رہی ہے کہ دل میں ہے کہ رسول نے کہا فاطمہ میرا جز ہے نا؟ کہاں؟ اور تمہارے ذہن میں یہ ہے جو اثر جز میں ہوتا ہے وہی اثر کل میں ہوتا ہے نا بات؟ کہاں ہے؟ تو تمہارے ذہن میں یہ بات ہے. رسول کبھی کنکریاں ہاتھ میں لیتے تھے تو جواہر میں بدل جاتے تھے. اب یہ اثر جز ہے فاطمہ کے بھی دست مبارک میں ہے کہ نہیں؟ یہ سوچ کہ تم اپنے مٹھیوں میں کنکریاں بھر کے لائے ہو. کہاں صحیح بات ہے. تو کہاں جاتے ہو میری شہزادی تک؟ لاؤ مجھے دے دو. لاؤ کنکریاں مجھے دے دو. یہ کہہ کے اس نے کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی. کہا اب نہ کہنا کنیز, میں فاطمہ کی کنیز ہوں, میری کیا جلالت ہے. دیکھ فاطمہ کا نام لیا, یا زہرا, زہرا کا نام لے کے کنکریاں پھینکی, سب جواہر میں بدل گئے. بات سمجھ میں آئی حضور؟ جو پتھر کی بھی تقدیر کو بدل ڈالے وہ کنیز فاطمہ ہے. کنیز فاطمہ کی جو آپ سوچ لیں جیسا علی نے غلام پیش کیا کوئی مقابل میں نہ سکا, اور شہزادی نے جو کنیز دنیا کے سامنے پیش کی ویسی کنیز کا دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. اب گفتگو یہاں ختم کر رہا ہوں, بغیر گفتگو کل عرض کروں گا. بہت سی باتیں یاد رہ گئی, باقی رہ گئی ہیں, اور میں عرض کروں کہ یہ تو تربیت کر کے شہزادی نے فضا کو پیش کیا, اور تربیت کر کے قمبر بات کر رہا ہے پرندوں سے. میں بات میری تحقیق ختم ہو چکی, لیکن میں ایک حصہ, ایک چھوٹا سا واقعہ جو آپ سب جانتے ہیں وہ اگر نہیں بیان کروں گا تو اس میں ناتمام رہے گی تحقیق. میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں علی کا غلام, علی کا غلام, علی کا غلام, خدا کی قسم اس لفظ میں ہی, اس نسبت میں بہت بلندی ہے. پرندوں سے گفتگو کرنا تو علی کے غلاموں کی معمولی بات تھی. ارے حضور علی چل رہے ہیں, سرے راہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, یا علی بھوکا ہوں ایک روٹی چاہیے. جیسے کہ بھوکا ہوں روٹی چاہیے, علی نے پلٹ کر دیکھا, ایک اونٹوں کی قطار آ رہی تھی اور اس کی مہار قمبر کے ہاتھ میں.
سبحان اللہ، بہت دور ہے اونٹوں کی قطار، اور علی یہاں ہے، مسکین سامنے ہے۔ جیسے ہی علی نے پلٹ کر دیکھا اونٹوں کی قطار آ رہی ہے اور مہار ناقہ قمبر کے ہاتھ میں ہے، صرف دیکھا، دیکھتے ہی قمبر نے مہار چھوڑی، اچھل کے دوسری طرف چلا گیا۔ علی خاموش انتظار کرتے کھڑے رہے، اور سارا اونٹوں کی قطار آئی۔ آنے کے بعد اس مسکین سے کہا اٹھ جا، اٹھنے کے بعد کہا یہ مہار تھام لے، یہ ساری قطار لے کے جا۔ تو مولا ساری قطار، ساری قطار، 3 مرتبہ کا ساری قطار، کہ لے لے، علی نے دیا ہے۔ مولا میں نے 1 روٹی مانگی، کہ تو نے اپنے زر سے مانگا، علی نے اپنے اعتبار سے دیا۔ تمہارے سب سے تم نے مانگا، علی نے اپنے اعتبار سے دیا ہے۔ ہو گئی بات، وہ مہار تھام پر وہ قطار لے چلا۔ اب پلٹے قمبر کی طرف، کہ قمبر ادھر آؤ، کیا بات تھی؟ یہاں سے میں نے تجھے دیکھا اور تو نے مہار چھوڑی، اچھل کے دوسری طرف چلا گیا، کیوں گیا؟ کہ مولا آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، میں نے ابرو کے بل کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے ابرو کے بل کو دیکھا، سمجھ گیا اب آپ یہ اونٹوں کی قطار دینے والے ہیں، اگر رکا تو مجھے بھی دے دیں گے۔ غلام تھا، قمر ابرو کے بل کو دیکھا، ابرو کے بل کو دیکھا، مزاج امامت سمجھ آیا، چہرے پر تیوری پر بل کو دیکھا، ذہن امامت کو پڑھ لیا۔ بہت بڑی بات ہے امامت کے ذہن کو پڑھنا، امامت کے لفظوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ میں کسی کا نام لیے بغیر بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت اویس قرنی خدا لاکھوں رحم اور رحمت نازل کریں، جہاں آپ شام کو جائیں گے تو وہاں سے صفین کی طرف ان کا مزار ہے، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ اویس قرنی بیٹھے ہوئے تھے رسول کے بعد، کچھ بزرگان ملت آئے، آنے کے بعد کہا سلمان اویس قرنی، اویس ہم تم سے افضل ہیں اور تم مفضول ہیں۔ کس دلیل سے؟ اس لیے کہ تم محبت تو کرتے تھے، اس لیے کہ رسول کی حکمت سنا کہ ایک جنگ میں رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے، اویس قرنی تو محبت کرتے ہو مگر رسول کو دیکھا نہیں، زیارت نہیں کی، رسول کے پہلو میں نہیں بیٹھے، ہم برسوں رسول کے پہلو میں بیٹھے، بہت بیٹھے، تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم افضل ہیں، تم مفضول ہیں۔ فرمایا اسی دلیل سے تم مفضول ہیں، میں افضل ہوں۔ ہاں یہ کیسی بات کہ تم تو بیٹھے ہی نہیں رسول کی صحبت میں؟ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں بیٹھا۔ اچھا ایک سوال کروں میں کرتا ہوں، بتاؤ کیا ہے یہ بتاؤ کہ رسول کے ابرو میں فصل تھا کہ فصل تھا؟ ابرو ملے ہوئے تھے کہ فصل تھا؟ یہ ویس پوچھ رہے ہیں، آپ ذہن میں رکھیے قمر کو،
قمر کے اچھلنے کو، قمر کی نگاہ کو. اب یہ پوچھ رہے ہیں اتنے دن بیٹھے تھے نا، رسول کے ابرو میں فصل تھا کہ فصل تھا؟ آنے والے نے پہلے نے دوسرے سے پوچھا ہمیں بتاؤ فصل تھا کہ فصل تھا؟ انہوں سے پوچھا فصل تھا کہ فصل تھا؟ فصل تھا کہ فصل تھا؟ ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا. کہ بس یہ بات ہے اتنے دن بیٹھ کر رسول کے ابرو کا نہ فصل بتا سکے نہ فصل بتا سکے. ویسے خرا نہیں، یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ تو میں اسی میں فیصلہ کر رہا ہوں. جو قریب رہ کر سامنے بیٹھ کر پہلو میں بیٹھ کر جو ابرو کا نہ فصل بتا سکتا ہے نہ فصل بتا سکتا ہے، تو خلافت بلا فصل کو کیا بتا سکتا ہے؟ دیکھا اور کیا، وہ غلام ہے قمر جو بہت دور سے ابرو کے بل سے مزاج کو سمجھ رہا تھا، اور اتنے برسوں بیٹھنے کے بعد ابرو میں فصل نہیں معلوم. تو کبھی غلاموں کے مقابل میں کسی کو نہ لاؤ، کبھی نہ لاؤ. عزیزان ایمان، بس تقریر ہماری ختم. یہ اسی لیے امام حسین کا وہ قول سمجھ میں آئے گا. اب امام حسین فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. آپ گہرائی میں جا کر سوچتے رہیں. ناز کرتے تھے حسین کہ مجھے جیسے اصحاب ملے ہیں. خدا کی قسم کسی کو ایسے اصحاب نہیں ہے. اصحاب جو آ چکے تھے وہ تھے. کچھ وہ اصحاب تھے جن کو خط لکھ کے بلایا. جب فوجوں میں فوجیں آتی رہی، جب بہت فوجیں آ گئی، بار بار زینب پوچھ رہی تھی. جب ڈنکا بجتا تو زینب کہتی فضلہ دیکھ کہ کون آیا، کوئی میرے بھائی کا چاہنے والا آیا؟ کہ نہیں بی بی، ابو خدار باہلی آیا ہے 10,000 سواروں کے ساتھ. پھر ڈنکا بجا، پوچھا کون آیا ہے؟ کہ حرب لمن کاہل اسدی آیا 6,000 تیر اندازوں کے ساتھ. بار بار ظالم پر ظالم آتے رہے. ایک مرتبہ دل بھر آیا، اٹھی کہ جاؤ میرے بھائی کو بلا لاؤ. قریب بلایا، مل کے بیٹھ جاؤ بھائی، اور کہا بھائی آپ اس ساری دنیا میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں جو آ رہا ہے دشمن آ رہا ہے، اس ساری دنیا میں کوئی آپ کا دوست نہیں؟ کہا کیوں بہت سے ہیں. کہ کچھ دوست ہے تو خط لکھ کے بلائیے. حالات ایسے ہو گئے. ایک خط آپ نے حبیب کو لکھا، ایک زہیر کو لکھا، بعد میں مسلم کہا، اور ایک خط مسیب بن قعقاع ایک خزائی کو لکھا. مسیب بن قعقاع کو جب خط لکھا تو اس میں یاد دلایا امیر المومنین تھے، اور مرتبہ یہ قعقاع یہ خزائی بہت چاہتا تھا امیر المومنین کے پاس، ہمیشہ حاضر رہتا تھا. ایک روز بیٹھے بیٹھے امیر المومنین نے کہا ذرا ادھر آیا. کہ ایک بات تجھ سے میں کہوں؟ کہ مولا حکم دیجیے، میں آپ کا غلام ہوں، جان حاضر ہے. کہ نہیں سن، خدا تجھے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام مسیب ہوگا. میری بات سن لی، تو بچے کو ایسا تربیت کر کہ جب کربلا میں میرا بچہ محصور ہو جائے اور خط لکھے تو فوراً مدد کے لیے چلا جائے. اور میرے آقا ویسے ہی میں تربیت کروں گا، میں زندہ رہا تو میں بھی خدمت میں چلا جاؤں گا. میرا آقا کا انتقال ہو گیا اور خط حسین کی طرف سے گیا. جس وقت خط گیا دو روایتیں آ رہی ہیں کہ بعض نے لکھا کوفے میں تھے یہ، مگر یہ زیادہ مشہور روایت ہے کہ بصرے میں تھے. بصرے میں کربلا سے بصرہ
بہرحال خود آپ کو کربلا پہنچائے تو آپ جا کے بندیں گے کربلا سے بصرہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا راستہ ہے، فاصلہ۔ حسین کا تیز رفتار گھوڑا دیکھ کر حسین نے اپنے ایک نامور کو بھیجا اور نانا پہنچا۔ جب پہنچا تو کہتے 7 محرم تھی، 7 محرم تھی، 4 محرم کو خط لکھا، 7 محرم کو پہنچا۔ بیٹھا ہوا تھا مسیب اپنے بیوی سے بات چیت کرتے ہوئے بصرے میں، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون آیا ہے؟ من دخل باب، کس نے دخل باب کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اس نے جواب دیا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ سن کر برید الحسین، یا حسین، کون سا حسین؟ یا حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب تو فوراً کھڑا ہو گیا اور مرد تیزی سے نکلا، اب باہر آیا تو پوچھا کیا بات ہے میرے مولا نے بھیجا ہے تجھے؟ یہ خط دیا ہے۔ خط لیا، آنکھوں کو لگایا، سر پر رکھا، گھر میں آیا، بیوی کے سامنے آ گیا، بیوی سے کہا قاسم کو اٹھو، قاسم کو اٹھو، میرے آقا کا خط آیا ہے۔ سر پر خط رکھا، اس کی بیوی نے بھی آنکھوں سے لگایا، ادب سے خط کو کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا من الحسین ابن علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی کی طرف سے ہے، الی مسیب۔ مسیب تو جانتا ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، تو جانتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، میں کربلا آ گیا ہوں، دشمنوں میں گر چکا ہوں، اگر تم مناسب سمجھے تو میری مدد کو آ، والسلام۔ بس حسین لکھ دیا نیچے، بس کہا کہ میرے مولا نے یاد کیا ہے، ہاتھوں اٹھا کے پروردگار اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں پہنچ نہ جاؤں، جلدی میرے آقا تک پہنچا دے۔ رات وہ گزری اور زمانہ خراب تھا، رات بھر جاگتے رہے، ایک ایک گھر پہ گئے کہ آدمیوں کو آہستہ آہستہ کہتے رہے حسین کی مدد کو جانا ہے، ہم کو کربلا جانا ہے۔ دوسرے روز صبح تک 3000 سوار اور ایک روایت سے 4000 سوار تیار ہو گئے۔ سب سے کہا تم شہر کے باہر چلے جاؤ، شہر کے باہر چلے گئے اور صبح کی نماز کے بعد پہنچے اور اس کے بعد نکل کر چلے۔ اب نکل کر چلے تو آپ جانیں یہ کون سا دن؟ نبی محرم کا دن ہے۔ محرم کے نبی آئے، صبح سے چل رہے ہیں، تیزی سے چل رہے ہیں، ظہر کا وقت آنے کا گھوڑے دوڑاتے رہے، ظہر کا وقت آیا تو اترے ایک مقام پر، انہوں نے نمازیں پڑھی، پھر کچھ غذا کھائی، اس کے بعد پھر تیزی سے چلے۔ شام آ گئی، شام آنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، کھانے کے بعد دیکھا گھوڑے تھک گئے تھے، آگے بڑھ نہیں سکتے تھے، آخر میں رات بھر جس مقام پر تھے وہیں رہے، انتظار کرتے رہے، صبح تک گھوڑوں کو تیار کیا۔ اب جو چلے صبح کو، یہ صبح عاشور تھی، صبح عاشور تھی، 4000 کا لشکر لے کر مسیب تیزی سے دوڑ رہا ہے اور سب سے آگے مسیب کا گھوڑا ہے، سب پیچھے آ رہے ہیں، تو تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے مسیب پلٹ کے کہتے آؤ میرے ساتھ آؤ، جلدی آؤ، میرے آقا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، ایک مقام پر پہنچا تو دیکھا ایک سوار آ رہا ہے۔ مسیب نے روک کے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ ایک دم کربلا کا نام سنا تو رک جاؤ بھائی، تو نے میرے آقا حسین کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کیا عالم تھا؟ تو حسین آواز دے رہے تھے حل من ناصر، ارے حسین پکار رہے ہیں کوئی نصرت کرنے والا، چلو بھائی چلو، چلو بھائی چلو۔ چلنے لگے، ایک مرتبہ ایک مقام پر رکے اور رکنے کے بعد اور دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، پوچھا، سوار نے کہا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں حسین کو کس عالم میں چھوڑا؟ کہ بھائی بہت دردناک حال تھا۔ کہ کیا تھا؟ حسین نے اپنے بیٹی کی شادی کی ہے، قاسم نامی بھتیجے، اور وہ حسین کا داماد کا لاشا پامال ہو گیا۔ چلو جلدی چلو، تیزی سے چلتے رہے۔ ایک مقام پر ایک سوار آیا، روک کے پوچھا کہ کیا بتاؤں، جب میں چلا تھا حسین کا نوجوان زمین پر تھا اور حسین یا علی کہہ رہے تھے، چلو نوجوان بھی مارا گیا ہے۔ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا، سوار نے کہا حسین فرات کے کنارے تھے، حسین کا بھائی عباس
لاشا پڑا ہوا تھا اور حسین رو رہے تھے کہ اب باز مارے گئے، اب تو کوئی باقی نہ رہا، چلو بھائی چلو۔ بڑی تیزی سے چل رہا تھا، تیزی سے چل رہا تھا، ایک پر ایک منزل پر پہنچا تو کیا دیکھا، زمین ہل رہی ہے، ارے زمین ہل رہی ہے، آفتاب تو جان لگ گیا، ارے چلو بھائی غضب ہے، آواز آئی اللہ اللہ، ایک مرتبہ مسیب زمین میں گرے تو میں کیا کروں، میں کہوں مسیب اب آؤ، حسین شہید ہو گئے، اے زینب سے چادر بچاؤ۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار تجھ کو واسطہ ہوں، ان رونے والوں کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین۔ مالک ان تمام مومنین و مومنات کو حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما، اور معبود جو قافلے والے یہاں سے حیدرآباد سے گئے ہیں ان کو حسین کی زیارت کا شرف ملے، اس کے بعد صحت کے ساتھ سلامتی سے واپس آئیں۔ پروردگار کربلا قاسمین سامرا نجف میں جتنے بھی مومن و مومنات ہیں ان کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین سید الوسیع، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ العالمین، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا، خصوصاً سیدی و مولایا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الامت، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن